یا ان کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، یا وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا ان کے گھر میں کوئی پیسوں کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، تو میں آپ کو پہلا وظیفہ بتاتا ہوں۔ جو پہلا وظیفہ ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور آپ کی جو حاجات ہیں آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہے، اور آپ اپنے دل میں رکھیں گے جیسے ہی آپ اپنا وظیفہ مکمل کریں گے، ساتھ ساتھ کہ آپ کی حاجات انشاءاللہ پوری ہونا شروع ہو جائے۔ اب میں آپ کو دوسرا عمل بتاتا ہوں، لیکن یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کی ہماری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے کہ دل کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، وہ جو بھی حاجت مانگتے ہیں ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی، ان کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، یا وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا ان کے گھر میں کوئی پیسوں کی وجہ سے معاملات خراب ہیں۔ تو یہ ویڈیو ان کی ہے، ان کو دو وظیفے بتاؤں گا، دو اعمال بتاؤں گا، ایسے اعمال کہ جن کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو کرنے سے انسان کی حاجات پوری ہوتی ہے، انسان جو بھی حاجت مانگے وہ انشاءاللہ انسان کی پوری ہوگی ان اعمال سے۔ دیکھیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ جو شخص اپنے لیے 10 منٹ نکال کر یہ وظیفہ یہ عمل نہیں کر سکتا تو میرے خیال میں اس شخص کی اپنے اور اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ جو شخص اپنے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتا تو اس کے بارے میں کیا کہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں آپ کو وہ وظیفے بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کی ساری حاجات پوری ہوں گی۔ تو میں آپ کو پہلا وظیفہ بتاتا ہوں۔ جو پہلا وظیفہ ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، وہ اتنا پاورفل ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے باوضو ہو کے اپنے کمرے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ کے ہاں اکیلا بیٹھ کر، تاکہ آپ اللہ سے صحیح بات کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہم کلام ہو سکیں۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے بیٹھ کر 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنے، اور آپ اپنے دل میں آپ نے وہ حاجات رکھنی ہے جو آپ کی نہیں پوری ہو رہی، قرضے کی وجہ سے ہے، یا کوئی رزق کی وجہ سے تنگی ہے، یا اولاد کی وجہ سے ہے، جو بھی ہے آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ آپ کے سامنے یہ الفاظ پڑھے، یہ کلمات پڑھے۔ میں آپ کو ان کی فضیلت بتاتا ہوں کہ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس، میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ، میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتا دوں؟ تو آپ نے فرمایا جی ضرور، آپ مجھے جنت کا خزانہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کلمات پڑھیں، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو ہماری حاجات اور ہماری دعائیں اس کے سامنے کتنی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہماری حاجات ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ تو ضرور پوری فرمائے گا۔ تو آپ نے 11 مرتبہ گھر میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں پوری فرمائے گا، اور آپ کی حاجات پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرے وظیفے سے پہلے آپ نے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان سب لوگوں کے لیے دیکھیں، ماہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے اور ماہ رمضان کا آ رہا ہے۔ ویسے بھی ماہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ماہ شعبان جا رہا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر ان سب لوگوں کے لیے دعا کریں جن کی حاجات نہیں پوری ہو رہی، جن کے جو بھی معاملات ہیں۔ یا اللہ پاک، جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی جو بھی حاجات ہے وہ ماہ شعبان کے صدقے پوری فرما۔ جو شخص رزق کی وجہ سے ہیں ان کی رزق کی تنگی دور فرما۔ جو شخص اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے ان کے رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ پاک، جو شخص جو بھی حاجت لے کر بیٹھا ہے اس کی وہ والی حاجت پوری فرما۔ یا اللہ پاک، کوئی شخص کسی بھی مسئلے میں پھنسا ہوگا اس کے مسئلے دور فرما۔ کسی کے گھر میں بے برکتی ہے تو برکت لا اس کے گھر میں۔ کسی کی اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے تو اس کی اولاد کے رشتے فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میرے ساتھ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ اب میں آپ کو دوسرا عمل بتاتا ہوں، لیکن یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے، جو شخص یہ الفاظ پڑھے، لیکن یہ 30ویں پارے کی اینڈ والی سائڈ سے تیسری صورت ہے، سورۃ
سورۃ الاخلاص، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو شخص سورۃ اخلاص ایک بار پڑھتا ہے اسے ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں یہ کتنی عظیم صورت ہے کہ اس کو ایک بار پڑھنے سے آپ کو ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر گھر میں اکیلا بیٹھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنا ہے، اپنے اس صورت کو تقریباً 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھتے ساتھ ساتھ آپ کی جو حاجات ہیں، جو آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، آپ کی جو دعائیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، آپ نے وہ ساتھ اپنے ساتھ پڑھتے رہنا ہے، وہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور یہ اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں اس کی شرط یہ ہے کہ آپ صرف یہ وظیفے اور یہ اعمال نہ کریں، یہ آپ کے تب قبول ہوں گے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہے نماز۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے یہ اعمال، یہ وظیفے کسی بھی سائڈ سے قبول نہیں ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے نماز، وہ چیزیں جو فرض ہیں وہ کریں، اس کے بعد یہ وظائف ہیں یہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری فرمائے گا۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو تقریباً 10 مرتبہ پر آپ کی جو حاجات ہیں آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہے، اور آپ اپنے دل میں رکھیں گے جیسے ہی آپ اپنا وظیفہ مکمل کریں گے، ساتھ کہ آپ کی حاجات انشاءاللہ پوری ہونا شروع ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔